جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کثرت ذکر اور مجھ پر درود شریف پڑھنا فقر کو دور کرتا ہے۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف حاجتیں سب روا ہوئی اس کی ہے عجب کیمیا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواہ صحابہ۔ اللہ کریم نے سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ اس نور سے کیا مراد ہے؟ تفسیر آلوسی میں ہے کہ اس نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد ہے۔ علماء نے لکھا کہ نور کیا ہوتا ہے؟ نور جو خود ظاہر ہو، جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، اللہ نے آپ کو چمکایا ہے تو آپ نور ہیں، خود ظاہر ہیں۔ اور نور کیا ہوتا ہے؟ جو دوسروں کو روشن کر دے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو چمکایا۔ آپ کی نسبت کی برکت سے آپ کے قبیلے، خاندان، شہر اور آپ کی امت کو فضیلتیں حاصل ہوئیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، آیا اے قد جاءکم میں ہے یہ مجدہ نور کا، آ گیا خیر البشر بن کر سراپا نور کا، تیرا دل روشن ہوئے دیکھا جو چہرہ نور کا، حبذا ظلمت کدے پر نور کرنا نور کا۔ یہ حبذا کیا ہے یہ استاد صاحب؟ حبذا یہ عربی میں جیسے تحسین کے لیے مرحبا، مرحبا، واہ، حبذا، یہ یوں بولا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم صحابی رسول کے نعتیہ اشعار اور ان کی تشریح سنیں گے۔ بڑھتے ہیں نگران پاکستان حاجی شاہد اتاری سلمہ الباری کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو پہلے سے شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، شاعر دربار رسالت، سبحان اللہ، کیا شان پائی ہے۔ بڑی وہ خوش نصیبی ہے ان زبانوں کی جن سے نعت مصطفیٰ بیان ہوتی ہے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار لکھتے ہیں، کیونکہ کفار ہجو کرتے تھے، وہ گستاخی کرتے تھے اشعار کی صورت میں، تو آپ نے ان کا جواب دیا۔ اب جیسے کفار کا وار تو ویسا اس کا جواب۔ اچھا، تو آپ کے مختلف ٹاپکس ہیں، مختلف شانیں ہیں، اور ویسے جو نعتیں بیان کی جاتی ہیں حضور کی شان میں اشعار بھی بیان کیے جاتے ہیں، تو نعتوں کے بھی نا مختلف عنوانات ہیں۔ مثلا آقا کے آبا و اجداد کی شان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی شان، نبی کے چہرہ پاک کی شان، پسینہ مبارک کی شان، امامے کی شان، زلفوں کی شان، چادر مبارک، لباس اطہر، وہ ہر عضو پر، ہر وہ منہ مبارک پر سلام علی حضرت نے تو لکھا ہے، ہر ادا پر سلام۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مبارک کی جو شان بیان کی جاتی، یہ بھی ایک نعت خوانوں کا ٹاپک ہے۔ سبحان اللہ۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہجرت کی مکے سے مدینے، یہ بھی نعت گو شاعروں کا ایک ٹاپک ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں لقد خواب قوم غاب عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويغتدي۔ جس قوم کے پاس سے ان کے نبی تشریف لے گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ محروم ہو گئی، اور جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام جلوہ گر ہوتے، وہ بڑی ہی مقدس جماعت ٹھہری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے، تو جو مکے سے آپ کا سفر ہوا تو محروم ہو گئے مکے والے۔ وہاں پر ماحول ایسا بنا، حالات ایسے بنے۔ ناظرین کو میں مشورہ دوں گا کہ سیرت مصطفیٰ پڑھیں اور 13 سالہ مکی زندگی کو پڑھیں۔ اعلان نبوت کے بعد کی جو تھی، اعلان نبوت کے بعد جو دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کی ایج مبارک 40 ایئرس، اور اب نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور 13 سال آپ نے مکے میں گزارے۔ اب وہ وہاں کے حالات ایسے ہوئے، اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی، اور یار غار یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہی کا شرف حاصل ہوا، تو آپ اب مدینے کی طرف تشریف لے گئے۔ اب 10 سال مدینے میں جو گزرے، سبحان اللہ، گروہ در گروہ، قبیلے کے قبیلے آ کر قبول اسلام کا شرف حاصل کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ وہ قوم بڑی محروم ہے جس سے نبی تشریف لے گئے، اور وہ صحابہ کی جماعت بڑی مقدس ٹھہری جس میں حضور جلوہ فرما ہے۔ اعلیٰ حضرت کا اشعار مجھے وہ یاد آ گئے تو میں نے نعت کلیکشن سے وہ سرچ کی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں عاصی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے، شان جمال طیبہ جانا ہے نفع معز، وسعت جلال مکہ میں سود و ضرر کی ہے۔ کعبہ ہے بے شک انجمن آرا دلہن، مگر ساری بہار دلہنوں میں دولہا کے گھر کی ہے۔ کعبہ دلہن ہے تربت اطہر نہیں دلہن، یہ رشک آفتاب غیرت قمر کی ہے۔ دونوں بنی سجیلی انیلی بنی، مگر جو بھی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے۔ سر سبز وصل یہ ہے سیاہ پوش ہجر، وہ چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، جو ساری توجہ کا مرکز ہے، وہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ المشرفہ۔ اس کے اوپر چادر کیسا ہے؟ غلاف کیسا ہے؟ کالے رنگ کا، بلیک کلر کا، کالے رنگ کا، اور کالے کو جو نا ایک غم کی علامت بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اور مدینہ پاک میں ساری کائنات کا جو مرکز ہے، گنبد خضرا جس کے نیچے میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، اس کا رنگ کیا ہے؟ سبز ہے، سبز رنگ ہے۔ سبز رنگ بہار کی علامت، سبحان وہ سوئے لال آزار پھرتے تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں سر سبز وصل یہ ہے، گنبد خضرا سر سبز ہے کیونکہ اس کو آقا کا قرب مل گیا۔ سیاہ پوش ہجر، وہ کعبے کا تو وہ ہجر ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو وہ سیاہ پوش ہے، چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے تشریف لے گئے مدینے، کتنے عرصے کے لیے؟ 10 سال ظاہری حیات کے ہیں، اور قیامت تک آپ مدینہ شریف مدینے میں۔ شرف مکے کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے، نبی والی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے۔ میرے نبی نے اس کو اللہ والی بنایا نا، ورنہ تو ادھر تو استغفر اللہ کفر ہو رہا تھا، شرک ہو رہا تھا۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں جس قوم کے پاس سے ان کے نبی تشریف لے گئے وہ محروم ہو گئے، چمکی دوپٹوں سے جو حالت جگر کی ہے، اور جن کے پاس صبح و شام آپ جلوہ گر ہیں وہ بڑی ہی مقدس جماعت ٹھہری۔
اور سنے عاشق رسول کیا کہتے ہیں، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ملتا تھا نبی کی دید ہوتی تھی، خدا کا قرب ملتا تھا نبی کی دید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب ملتا تھا نبی کی دید ہوتی تھی، خدا کا قرب ملتا تھا نبی کی دید ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے کہ انہوں نے صبح و شام آقا کے ساتھ گزارے، انہوں نے سفر کیے آقا کے ساتھ، آقا کے دسترخوان پر بیٹھے، آقا کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مزید لکھتے ہیں، ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد، آپ ایسی قوم سے جدا ہوئے جن کی عقلیں گمراہ ہو چکی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تاباں کے ساتھ دوسری قوم میں جلوہ گر ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے کا سفر کیا اس میں، اور مزید آپ لکھتے ہیں، لقد نزلت منہ علی اہل یثرب رکاب ہدن حلت علیہم باسعد، اہل یثرب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ہدایت لے کر اترا، سعادت لے کر اترا۔ اچھا، لوگ جو ہیں وہ مدینہ طیبہ کو یثرب کہتے، اور مگر اس نام سے پکارنا نہیں چاہیے، حدیث میں ممانعت آئی۔ اچھا، یثرب لفظ کیا ہے؟ سربن، اس سے نکلا ہے۔ کیا معنی ہے؟ سرزنش، سزا، مصیبت، بلا۔ اور قرآن کریم میں بھی یہ لفظ ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم، یہ منافقین کا قول حکایت کیا گیا۔ امام احمد فرماتے ہیں جو مدینہ منورہ کو یثرب کہے وہ توبہ کرے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں فرمایا جو ایک بار اسے یثرب کہے وہ طور کفارہ 10 بار اسے مدینہ کہے، ذکر مدینہ کرے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ منافقین اسے یثرب کہتے ہیں، وہ تو مدینہ ہے۔ فرمایا بے شک اللہ نے مدینے کا نام توبہ رکھا۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یثرب لفظ جو اپنے اشعار میں بیان کیا، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے کی بات کی، پہلے کی جو اس کی حکایت کی کہ پہلے یہ کیفیت تھی۔ جی جو حضور جیسے بیان فرمایا گیا کہ جو یثرب کہے تو توبہ کرے، تو اس سے بھی علماء نے یہ نقطہ بیان کیا کہ توبہ ہوتی ہے گناہ سے، پر ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مدینے کو یثرب کہنا یہ گناہ ہے، تو نعتوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے تو اس میں پھر ترمیم کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھیں کہ امیر علیہ سنت وہ ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ نعتیں ضرور پڑھیں، ضرور سنیں، مگر علماء اہل سنت ہوں یا پھر جو نعت کسی نے لکھی ہے پہلے علماء سے چیک کروائیں۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت کی شاعری تو آنکھیں بند کر کے پڑھیں سنیں، اور دیگر تو نعیم الدین مراد آبادی، مفتی احمد یار خان نعیمی، حسن رضا حسن، اور حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حامد رضا خان، ان کے کلام، پھر امیر علیہ سنت کا کلام ماشاءاللہ آسان، پڑھنا بھی آسان، سمجھنا بھی آسان، اور ان اکابرین کے کلام تو پڑھیں، مداح الحبیب کا کلام جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کے علاوہ جو نا وہ آسان نہیں ہے، کیونکہ ایک تو فن شاعری جانتا ہو، پھر عالم بھی ہو، تو پھر وہ شاعری کا حق ادا کرے گا۔ بہرحال کتنے وہ نصیبیں ہیں مدینے والوں کے۔ وہ کسی نے کہا کہ جب سے قدم رکھے ہیں رسالت مآب نے، جب سے
قدم رکھے ہیں، رسالت مآب نے جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، سبحان اللہ۔ اور کسی نے کہا اس کفے پاس سے میرا گھر بھی کبھی آباد ہو جس نے یثرب کو مدینہ اور طیبہ کر دیا، صدقے ان قدموں کے جن کی دھول ہے خاک شفا، جس کے سرمے نے کئی اندھوں کو بینا کر دیا۔ اور اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ شہر مکہ کی رب کائنات نے قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہ وہی راہیں جس پر آقا نے قدم رکھے، کھائی قرآن نے خاک گزر کی خاک گزر کی قسم۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق بھی ظاہر ہو رہا ہے، اور نعت کے عنوانات بھی آپ سمجھیں کہ امت کو عطا کر رہے ہیں، اور سبحان اللہ شان مصطفیٰ کو کیسے بیان کر رہے ہیں، نبی یرا ما لا یرا الناس حولہ ویتلو کتاب اللہ فی کل مسجد۔ وہ ایسے نبی ہیں کہ ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو ان کے ارد گرد لوگ نہیں دیکھ پاتے، اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسجد میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ترمذی حدیث نمبر 2312، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں ہر اس چیز کو دیکھتا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، اور ہر اس آواز کو سنتا ہوں جسے تم نہیں سنتے۔ اب حدیث تو ہم نے پڑھ لی، سن لی، اب اس کی شرح بھی ہم وہ سنیں گے تاکہ سمجھ میں آ جائے، اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اندازے سے حدیث کی ہم شرح بیان کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، نسیم الریاض میں اس حدیث کی شرح کی گئی، ماں سے مراد جو تم نہیں دیکھتے، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ جو کیا ہے؟ فرمایا وہ غیبی معاملات جن پر اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اطلاع کر دی اور کوئی دوسرا نہیں دیکھتا، مثلا فرشتوں کو ہم کہاں دیکھتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو ملاحظہ فرماتے، جنت، دوزخ، عذاب قبر، کتنی حدیثیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ قبروں کے قریب سے گزرتے ہیں، فرماتے ہیں ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ بتائیں کہ قبر ہے، اس کے نیچے مٹی ہے اور کو گڑھے کے اندر وہ دفن ہے، اور فرمایا کہ پر یہ اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ کہیں فرمایا کہ غیبت کی وجہ سے، کہیں فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور جو غیر مسلم ان پر تو عذاب اسلام نہ لانے کا عذاب ہے ہی ہے۔ اچھا، مردوں اور قبروں کے معاملات کی خبر ہو جانا، آسمان کے چرچرانے کی آواز سن لینا بھی اس میں شامل ہے۔ اور عاشقان رسول وہ نثر میں بھی نبی کی شان بیان کرتے ہیں، نظم میں بھی نبی کی شان بیان کرتے ہیں، ہماری نظر تو ہے دیوار و در تک، نبی دیکھ لیتے ہیں چاہے جدھر تک، ہے ان پر کھلے راز تحت الثری کے، ساتویں زمین کے نیچے، تحت الثری ہے ان پر کھلے راز تحت الثری کے، مکان لا مکان کی ہے ان کو خبر تک، ہتھیلی کی مانند جہاں ان کے آگے نظر ہے برابر ادھر سے ادھر تک، وہ مردوں کے احوال تک جانتے ہیں، ہے برزخ میں روحوں پہ ان کی نظر تک، ہے اہل جنا کے مکانوں سے واقف۔ جنتیوں کو جو مکانات ملیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری امت کو بتا دیا کہ جیسے وہ مؤذنوں کو کیسے مکان ملیں گے، اماموں کو کیسے مکان ملیں گے، صدیق اکبر کا محل کیسا تھا، فاروق اعظم کا جنتی محل کیسا ہے۔ تو عاشق رسول کہہ رہے ہیں اہل جنا کے مکانوں سے واقف، نہ ہیں ان سے پوشیدہ اہل سقر تک۔
جہنمی جہنم کے اندر کن کرتوتوں کے سبق گئے، کتنی روایتیں، کیا اسباب تھے کہ ان کو جہنم میں ڈالا گیا. اللہ کی پناہ. وہ روزہ انور میں بھی باخبر ہیں، جو دل سے پکارو تو آتے ہیں گھر تک. اللہ اکبر. صدائیں درودوں کی سنتے رہیں گے تا روز قیامت و شام و سحر تک. سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات. دیکھیں جب بھی وہ اس طرح کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، تو دل میں محبت محسوس ہوتی ہے، بڑی خوشی سے محسوس ہوتی ہے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ نبی سے پیار. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار پار، دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے الحمدللہ. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ مزید بیان فرماتے ہیں، وَإِن قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ فَتَصْدِيقُهَا فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي ضُحَى الْغَدِ. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی کوئی خبر بیان فرما دیں تو اسی دن یا کل صبح تک اس غیب کی خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے، سچائی ظاہر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب کے علوم عطا فرمائے. قرآن کی کتنی آیتیں شاہد ہیں، کتنی حدیثیں شاہد ہیں. اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی اپنا عقیدہ یہ بیان کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کا نقشہ سارا بتا دیا. ابو جہل نے یہاں مرنا یہاں پڑا ہوگا، عتبہ یہاں پڑا ہوگا، شیبہ یہاں پڑا ہوگا، کفار کے سردار یہاں پڑے ہوں گے، سارا نقشہ بتا دیا. اللہ کی شان سبحان اللہ. وہ اللہ کریم کرم فرمائے، محبوب کی شانیں بے شمار ہیں. وہ سب وہ محبوب کی شانیں سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، گنگناتے رہیں اور دو جہاں کی برکتیں پاتے رہیں. مدری چینل کے ناظرین، آج حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نے جو نعتیہ اشعار سنے. آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کو بیان فرمایا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مبارک کا ذکر کیا، اور آپ کی برکت سے جو پہلے یثرب تھا وہ مدینہ کیسے بنا اور وہاں کیسے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے، اس کا بیان بھی ہم نے سنا. اور دیکھیے اس بات کو حضرت سیدنا حسان بن ثابت اپنے اشعار میں بیان فرما رہے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو بھی آپ نے اپنے اشعار میں بیان فرمایا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے حدیث بھی سنی تو آپ نے خود ارشاد فرما دیا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. اور کتنی روایات سے اس کو ثابت کیا گیا اور بیان کیا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا، جنتی محلات کا بیان فرمایا، دوزخیوں کے معاملات کو بیان فرمایا. تو آج کے جو اشعار تھے اس سے الحمدللہ بہت سا ہمیں علم دین بھی حاصل ہوا، عشق رسول کی باتیں بھی ہوئیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا فیضان عطا فرمائے، خوب ہمیں ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے